تو میں نے قرآن مجید میں آیات قرآنی کی تلاوت کرنا شروع کی تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں وہ میرا قرآن کے مطابق بھی کام ہے یا نہیں۔ تو میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو مجھے قرآن کی ایک آیت کی زیارت ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی منزل کو، اپنے رہنما کو، اپنے پیشوا کو، اپنے بڑے کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیسے جئیں، کس کے پیچھے لگیں، کس کی بات مانیں۔ تو اللہ نے ہماری رہنمائی کی کہ اے صاحبان تقوی وسیلہ تلاش کرو۔ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ کوئی وجود ہے، کوئی وسیلہ ہے جسے تلاش کریں گے جو اللہ تک ہمیں پہنچائے گا۔ اچھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وسیلہ اللہ کی نماز بھی ہے، وسیلہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا روزہ بھی ہے، وسیلہ قرآن مجید بھی ہے، وسیلہ میری عبادتیں بھی ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے، مولا نے نماز اور روزے کو بھی وسیلہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جو عبادات الہیہ کو وسیلہ قرار دیتی ہیں۔ ظاہر ہے میں جب تقوی اختیار کروں گا، عبادات انجام دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، تو میری یہ عبادات خود مجھے اللہ تک پہنچانے کا، اللہ تک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گی، اس لیے وسیلہ تو ہیں۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے اور نماز سے مراد تو نماز ہے، لہٰذا اللہ سے اللہ کا قرب مانگو نماز کے ذریعے سے۔ جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، روزہ رکھو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو وسیلہ قرار پایا ہے یا نماز کی صورت میں یا روزے کی صورت میں۔ تو عزیزان گرامی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ انکار کا موضوع بھی نہیں ہے اور یہ بحث بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کر رہا ہے، مگر ہم تو اسے سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت وسیلہ بن سکتا ہے تو اللہ کا عابد وسیلہ نہیں بن سکتا؟ جی، میری عبادت تو مجھے اللہ تک پہنچا دے، اور جس نے مجھے عبادت کا سلیقہ عطا کیا ہے، جس نے مجھے بتایا ہے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور میں اور آپ ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی سجدہ جنہوں نے سکھایا ہو۔ میری بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرماتی ہیں، نحن وسیلتہ، ہم اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں، ہم اہل بیت اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں۔ میں ایک فلسفیانہ اور ایک علماء سے سنی ہوئی اور بزرگوں سے سنی ہوئی طالب علمانہ اپنی گفتگو کر رہا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا سمجھا۔ ایک حدیث آپ نے اور ہم نے بارہا سنی ہے، پڑھی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پھر ایک حدیث کہتی ہے کہ المؤمن خیر من عملہ، مومن اپنے عمل سے بہتر ہے۔ تو عمل ہے نماز، عمل ہے روزہ، توجہ کر لی، عمل ہے نماز، عمل ہے روزہ، عمل ہے حج۔ جب عمل مجھے اللہ تک پہنچا سکتا ہے، عمل میرا وسیلہ بن سکتا ہے، تو مومن تو عمل سے بھی افضل ہے۔ تو یہ کیسے ناممکن ہے اور کیسے اس کے اوپر کوئی بحث کر سکتا ہے کہ مومن اللہ تک نہیں پہنچا سکتا؟ جو بھی قرب الہی رکھتا ہوگا، جو بھی اللہ سے قریب،